جو فرسٹریشن ہوتی ہے نا بیسکلی اس کا تعلق ہوتا ہے دو چیزوں سے. ہو سکتا ہے لوگوں کو برا لگے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت ساری یونیورسٹیاں وہ صرف پیسے کمانے کے چکر میں نئے نئے سبجیکٹ کے اوپر ڈگریز بنا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب آج کل نوجوانوں میں خاص طور پر فرسٹریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. حالانکہ انہیں انٹرٹینمنٹ کے لوازمات بھی آج کل بہت زیادہ ہیں. جیسے پہلے ہمارے دور میں ارلی 90s میں بہت کم ہم 3G 4G کو جانتے تھے. اب تو ہر چیز آپ کے موبائل پر ہے اور آپ بڑے ایزیلی اکیلے بیٹھ کے انٹرٹین بھی ہو سکتے ہیں. مگر فرسٹریشن کا لیول تب بہت کم تھا. آج کل کے اسٹوڈنٹ میں ہو وہ جاب کر رہا ہو ارلی ایجز میں فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. اس کی کیا وجہ آپ بتاتے ہیں؟ دیکھیے جو فرسٹریشن ہوتی ہے نا بیسکلی اس کا تعلق ہوتا ہے دو چیزوں سے. جی ایک سیکیورٹی سے جی اور ایک اسٹیٹ آف مائنڈ سے. بالکل. یعنی آپ کو اپنی جاب کی سیکیورٹی ہو, اپنی تعلیم کی سیکیورٹی ہو, آپ کو پتہ ہو کہ میں یہ ڈگری لوں گا مجھے نوکری ملے گی, پھر میں ترقی کروں گا, میں یہاں پہنچوں گا تو فرسٹریشن کم ہوگی. اسی طرح جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ اگر مجھے صحت خراب ہوتی ہے تو مجھے پراپر ٹریٹمنٹ ملے گا, میرے فائنینشیل حالات ایسے ہیں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں. ہاں تو اب وہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ہم ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں. جسٹ ڈگری. اور ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے بڑا میں آپ کو ہو سکتا ہے لوگوں کو برا لگے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں بہت ساری یونیورسٹیاں وہ صرف پیسے کمانے کے چکر میں نئے نئے سبجیکٹ کے اوپر ڈگریز بنا رہی ہیں. اور ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ماسٹرز اور ایم فل کہنے کے لیے وہ ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں. ان ڈگریوں کا ہماری جو ایوری ڈے لائف ہے اس پہ کوئی جگہ نہیں, چیز کا استعمال بھی نہیں ہے. ڈگریاں پاس کر کے جب آتے ہیں تو جب آپ 30 لاکھ روپیہ خرچ کر کے ڈگری لیں گے یا 12 لاکھ روپیہ اور مارکیٹ میں آپ کو نوکری نہیں ملے گی تو فرسٹریشن تو ہوگی. نمبر ون. ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب. جی. فرسٹریشن تو اوبیسلی تب ہوگی جب آپ کا لائن آف ایکشن ٹھیک نہیں ہوگا. اب آپ یونیورسٹی گئے بھی ہیں, وہاں پر آپ نے صرف ایجوکیشن کے لیے گئے ہیں, آپ ایجوکیشن حاصل کریں, وہاں پر لوگ بہت سارے اور مشاغل میں لگ جاتے ہیں. اور جب لیٹ سپوز کہ آپ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں ڈگری لے کے نکل ہی آتے ہیں, مگر آپ نے وہ پراپر طریقے سے پڑھا نہیں ہوتا, یہ اس پہ ٹائم نہیں دیا ہوتا. یہ تو آپ کا اب انسان کا یا بچے کا یا اسٹوڈنٹ کا اپنا قصور نہیں ہے اس میں. نہیں ہم یہ تو بات ہی نہیں کر رہے نا, یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. جی بالکل. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈگری لے کے ایک بچہ نکلتا ہے. جی سر. اس ڈگری پہ اس کو نوکری نہیں مل رہی تو فرسٹریٹ ہوتا ہے. بالکل. اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں جرمنی کے اندر سب سے کم ریشو ہے ڈگریز حاصل کرنے والے لوگوں کا. وہ اسکل سکھا رہے ہیں. ہمارے لیول کے جو بچے FSC میں آتے ہیں نا, اس کے بعد بجائے BA اور MA کر کے تو گھر میں بیٹھے اور مکھیاں مارے اور اپنے آپ کو بابو سمجھنا شروع کر دیں, وہ اسکل سکھاتے ہیں. بالکل صحیح. وہ اسکل کیا ہے, آپ کی انجینئرنگ ہے, کمپیوٹرز ہے, ہر چیز کے اندر ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. سر ہمارے ساتھ لیٹس سی ہم نے MBA کی ہے, تو جب ہم MBA کر رہے تھے اس ٹائم بوم بھی تھا MBA کا بہت زیادہ, تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے یونیورسٹی سے نکلنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کامیاب ہو جانا ہے. رادر دین وہ لوگ جنہوں نے تب سکلز سیکھے, Amazon Shopify یا ڈفرینٹ سکلز, آج وہ ہم سے بہت زیادہ آگے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اسکل سیکھیں جی, اور ٹارگٹ ہونا چاہیے. اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو پھر ٹاپ کلاس کا ڈاکٹر بنے. بالکل. اگر انجینئر بننا ہے تو ٹاپ کلاس کا انجینئر بنے. یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ میں نے ایک MBBS کر دیا یا BSc کر دی تو پھر میں کچھ بن جاؤں گا, ایسا نہیں ہے. بہت کمپٹیشن آ گیا ہے, ورنہ بہت ہائر ایجوکیشن کی طرف جانے کی بجائے اسکل سیکھے. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا آپ نے ذکر کیا موبائل کا اور انفارمیشن کا. جی سر. اس نے بھی ہمیں برباد کیا ہے زیادہ تر میرے خیال میں. وہ اس لیے خراب کیا ہے کہ ہمیں ٹو مچ انفارمیشن مل رہی ہے جی, اور وہ ریلائبل انفارمیشن نہیں مل رہی. دیکھیں نا پاکستان میں کوئی شخص بھی اپنا ایک YouTube چینل بنا کے اور نہ بھی بنائے تو کہیں بھی جا کے جو مرضی کہہ دے. بالکل ایسے ہی. اور اس قسم کی جو ان پٹ آ رہی ہے ہمارے نوجوانوں کو, وہ کسی طریقے سے اگر دیکھا جائے نا تو وہ بے راہ روی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اتنی ویب سائٹس ہیں سر جس پہ بہت سارا ڈیٹا ایسا پڑا ہے
جس کی کوئی سر پیر بھی نہیں ہے اور وہ انفارمیشن بچے پڑھ رہے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں. یو شوڈ بی کوالٹیٹیو بالکل رادر دین کوانٹیٹیو. بالکل ایسے. کوالٹی انفارمیشن ہونی اب تو آپ نیٹ پہ یہی سرچ کریں نا کالا جادو کیسے ہوتا ہے, تو وہ آپ کو تقریباً 1000 ویب سائٹس آ جائیں گی. عمل اس میں ایک بھی نہیں ہوگا, مگر یہ ہے کہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی جو کہ ایک جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بیسیکلی. ڈاکٹر صاحب ویسے تو پاکستان میں بہت ساری میتھس ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو لے کر, بٹ صحت کو لے کر کون سی ایسی میتھس ہیں جن پہ آپ گفتگو کرنا چاہیں گے اور ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے, بیسیکلی ایجوکیٹ کرنا چاہیں گے کہ یہ صرف میتھس ہیں, ان میں حقیقت کا کوئی عنصر نہیں ہے؟ آئی تھنک ایبسلیوٹلی رائٹ. پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے یہاں ایک مت ہے کہ اگر آپ تربوز کھائیں تو تربوز کھانے کے بعد پانی پئیں یا لسی پئیں تو ہیضہ ہو جاتا ہے. یہ ایبسلیوٹلی غلط مت ہے سر. ہم تو آج تک یہی تو غلط سنتے آئے ہیں. ہیضہ جو ہے نا وہ ہیضے کا جراثیم ہوتا ہے. جب تک وہ جراثیم آپ کے پیٹ میں نہیں گیا ہوتا تب تک ہیضہ نہیں ہوتا. تو جو ہمیں تو لوگوں نے گھنٹہ گھنٹہ ویٹ کروایا تو غلط ہے, اس کا گناہ کس کو جائے گا؟ وہ انہیں کو جائے گا. جو تربوز ہے اس میں تو 90% سے زیادہ پانی ہوتا ہے, بالکل پانی, تو اس کے اوپر آپ پانی پئیں بھلے پئیں کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح ایک ہمارے یہاں مت ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد اگر آپ دودھ پی لیں گے بالکل تو آپ کو ایک سکن کی بیماری ہو جائے گی. یہ بھی ٹوٹلی ایبسلیوٹلی رانگ مت ہے, ایسا کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ البتہ ضرور ہو سکتا ہے جو کہ انڈے سے, مچھلی سے, ایون گوشت سے بعض اوقات لوگوں کو الرجی ہوتی ہے, وہ تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے. الرجی سم تھنگ ڈفرینٹ, تو اس لیے یہ بھی ایک بڑی غلط قسم کی مت ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اسی طرح ہمارے یہاں ایک یہ بھی بڑی مت ہے کہ اگر کسی بچے کو بخار ہو اور آپ اس کو ٹھنڈے پانی سے یا کسی نہلا دیں تو اتر جاتا ہے. تو نہیں اتر جاتا ہے, لیکن مت یہ ہے کہ فالج ہو جاتا ہے ان کو. اوکے. بہت سے بچے آتے ہیں کہ جی بچہ ہمارا ٹھیک ٹھاک تھا, تھوڑا سا بخار تھا, ہم نے ٹھنڈے پانی سے نہلایا تو اس کو یہ ہو گیا. تو یہ بھی غلط ہے. اسی طرح پھر ہمارے یہاں جو ہے نا ایک اور بڑی کامن میں سننے میں آتا ہوں کہ جی چاول کھانے سے گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے. یہ بھی بالکل غلط ہے. اسی طرح ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں وہ دودھ پی لیں گے, دہی نہیں کھاتے کہ دہی کھانے سے ریشہ ہو جائے گا. جی, حالانکہ جب آپ دودھ پیتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں جانے کے بعد تو وہ دہی بن جاتا ہے. تو اس لیے ایسی کوئی وہ چیز نہیں ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ بی ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا جو پرانی چلی آ رہی ہیں ان کو, یہ برصغیر پاک و ہند میں زیادہ ہمارے یہاں زیادہ ہے ان چیزوں کا. میں بلکہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں جو ہے دہی یہ آپ کی امیونٹی کو بہتر کرتا ہے. اور دہی جو آپ کھاتے ہیں اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ٹرپٹوفین کہتے ہیں. بالکل, یہ امائنو ایسڈ ہے. یہ ٹرپٹوفین جو ہے یہ نیند کا نیورو ٹرانسمیٹر بھی بناتا ہے. تبھی لسی پینے کے بعد دیکھا آپ نے لوگوں کو نیند آتی ہے. اور یہ تو ٹھیک ہے, ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. آپ لسی پئیں, آپ دہی کھائیں, آپ دودھ پئیں, آپ کو بیماری نہیں ہے. اس کے بعد آپ کچھ بھی کھائے پئیں تو یہ ساری متس بنی ہوئی ہیں. بالکل. یہ آواز آپ کی یہ جو کلپ ہے, میں تو دعا کروں گا اللہ سے کہ یہ وائرل ہو, بیکاز میں نے بہت سارے لوگ سر دیکھے ہیں تڑپتے ہوئے دیکھے ہیں کہ تربوز کھا کے پانی پینے کے لیے. یقین کریں سر, وہ 1.5 گھنٹہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہضم ہو گیا ہوگا, اب تو بیج بھی ہضم ہو گیا ہوگا, اب تو پانی دے دو یار. تو یہ بہت ساری متس ہیں سر, اور لوگ اس پہ نہ تو ریسرچ کرتے ہیں. ایسی چیزوں پہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ریسرچ میں. ہم ویسے بہت آگے ہیں ریسرچ میں, مگر ڈفرینٹ چیزوں میں سر یہ ایسی چیزوں میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کانسٹیپیشن کہتے ہیں کہ اگر باڈی میں ہو جائے تو وہ تقریباً 90% بیماریوں کی جڑ ہے. کانسٹیپیشن ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ اولڈر ایجز میں بہت زیادہ یہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس کا کوئی نیچرل علاج ہے؟ بیکاز میڈیسن سے تو وقتی ریلیف مل جائے گا. دیکھیے میں گیسٹرو تو نہیں ہوں جی, لیکن ظاہر ڈاکٹر تو ہوں, اور جو پیشنٹس آتے ہیں ان کو یہ پرابلم ہوتی بھی نہیں ہے. اگر آپ کانسٹیپیشن سے بچنا چاہتے ہیں تو 3 کام بہت ضروری ہیں. جی, پہلا کام یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ میں فائبر رکھیں. بالکل. آپ مثال کے طور پہ جو سبزیاں کھائیں, آپ فروٹس کھائیں, ان کے اندر فائبر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا. جی سر. اسی طرح آپ جو پیورلی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر فائبر بالکل نہیں ہوتا, جیسے کاربوہائیڈریٹس ہو گئے, کئی ایسی چیزیں ہیں, روٹیاں, چاول, یہ چیزیں. ہاں کسی حد تک ان میں بھی جو آپ گندم کھانا چاہتے ہیں تو میدے والی نہ کھائیں. اوکے. آپ چوکر والی کھائیں, اس کے اندر فائبر زیادہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو ایک تو فائبر آپ کی ڈائٹ, فائبر کا انٹیک نمبر 1. پانی اور فائبر. جی, نمبر 2 پہ پانی.
जितना पानी आप ज़्यादा पिएंगे जी सर, उतना आपका कॉन्स्टिपेशन का इम्कान कम होगा। बिल्कुल। और नंबर 3 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा। वो बेहतर होने से फिर आपकी जो गट मूवमेंट है वो बेहतर होगी। बिल्कुल सही बात।